اچھا کتنے بوڑھے بزرگ آتے ہیں نا، کہتے ہیں جی وہ گھٹنے تنگ کرتے ہیں، بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کے گھٹنے اتنے رہ گئے ہیں کہ آپ جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو کئی بوڑھے ہیں مسجد میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اور مسجد کے دروازے پہ جوتیوں والی جگہ پہ 10-20 منٹ پالیٹکس ڈسکس کرتے رہتے ہیں کھڑے ہو کے، اور جیسے ہی مسجد میں انٹر ہوتے ہیں گوڑے جواب دے جاندے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، گھٹنوں کا تعلق بینڈ کرنے سے ہے، میں نہیں کہتا رکوع میں پرابلم ہو سکتی ہے، سجدے میں جانے میں، قیام میں تو پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ جو گھٹنے مسجد میں جوتیوں والی جگہ پہ آپ کو آدھے گھنٹے پولیٹیکل ایشوز کے اوپر ڈسکشن کروا رہے ہیں اور وہ کچھ نہیں ہو رہا ان گھٹنوں کو کھڑے ہو کے، نماز میں جا کے کیوں فیل ہو گئے ہیں؟ فرض نماز میں اگر آپ قیام کر سکتے تھے اور آپ نے قیام نہیں کیا تو نماز سرے سے ہوئی نہیں ہے۔ نفلی نماز تو صحت مند بندہ بھی بیٹھ کے پڑھے تو ہو جائے گی، لیکن وہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو بیٹھ کے نماز پڑھے گا اس کو آدھا ثواب ملے گا، لیکن یہ ہے سنت اور نوافل کے لیے۔ فرض نماز اگر آپ نے بیٹھ کے پڑھی اور آپ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے تھے تو نماز سرے سے ہوگی نہیں، کیونکہ نماز کے فرائض میں ایک قیام بھی ہے، اور لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، باہر گپے مارتے ہیں، سیدھے جا کے کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر جینوئن پرابلم ہے ضرور بیٹھیں، اور یہ کرسی بھی وہ بندہ یوز کرے جس کا کوئی ایشو ہے، ادروائز زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ اور یہ کرسی کے آگے وہ جو ایک لگائے ہوئے انہوں نے آج کل سجدہ گاہ کے لیے پھٹے، یہ خلاف سنت ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب سواری پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے تو آپ سر کے اشارے کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرتے تھے، آپ نے کوئی پھٹا نہیں سامنے رکھا ہوتا تھا، اشارہ کافی ہے۔ اور اس میں الفاظ ہے ابو داؤد میں کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ رکوع کے لیے کم اشارہ کرتے اور سجدے کے لیے زیادہ، یعنی اگر آپ بیٹھ کے کرسی پہ نماز پڑھ رہے ہیں نا تو اس کو آپ نے یوں کر کے رکوع سجدے نہیں کرنے، آپ رکوع میں جانا ہے آپ یوں کریں اللہ اکبر، سجدے میں جانا ہے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر، بس۔ وہ یہاں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں ادھر کر رہے ہوتے ہیں، یہ حرام ہے، خلاف سنت ہے، بدعت ہے۔ ہم نے تو کئی مسجدوں میں یہ بات کر کے یہ کٹوائے پھٹے سامنے سے، اور یہ میں جو آپ کو فتویٰ بتا رہا ہوں یہ ایگریڈ اپان ہے تمام مکاتب فکر کا۔ اور اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ جس کو تھوڑا بہت پرابلم ہے جا کے کرسی پہ جا کے ٹک جاتا ہے۔ اور اللہ کے بندوں کرسی پہ کیوں جا کے بیٹھتے ہو، زمین پہ بیٹھو۔ اور زمین پہ یاد رکھیے گا آپ دوزانوں بیٹھ کے نماز پڑھیں گے، اور اگر آپ دوزانوں نہ بیٹھ سکتے ہو پھر آپ آلتی پالتی یعنی چوکڑی مار کے بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ بعض لوگوں کو عادت ہے، خصوصاً اہل حدیث میں نے دیکھا کہ وہ بیٹھتے ہی ایسے ہیں، وہ جس حدیث سے لیتے ہیں وہ حدیث تو پڑھیں عبداللہ بن عمر کی الموطا امام مالک میں، اور غالباً سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے۔ وہ ان کا بیٹا ان کو دیکھتا ہے کہ وہ چوکڑی مار کے نماز بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی پڑھنے لگتا ہے، تو کسی عذر کی وجہ سے تو اس کو منع کرتے ہیں، کہتے ہیں میں تو چونکہ بیٹھ نہیں سکتا دوزانوں اس لیے اس طرح بیٹھا ہوں، ورنہ بیٹھ کے نماز دوزانوں جس طرح آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں نا ویسے بیٹھ کے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اور جب آپ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے پھر ظاہر آپ سجدہ تو کر سکتے ہیں نا، پھر آپ فزیکلی سجدہ کریں بجائے کرسی پہ بیٹھ کے پھٹے پہ کرنے کے۔ اور سر اللہ کا شکر ادا کریں جو لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ترسیں گے جب آپ اللہ کے سامنے اس طریقے سے رسپانس نہیں کر سکیں گے، روحانیت ہی ختم ہو جائے گی۔ سر جب تک پیشانی اللہ کے آگے نہ جا کے زمین پہ لگے چس ہی نہیں آتا، یہ حقیقت بات ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں جب آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ یار آپ ایک ایک رکن جو ہے سنت کے مطابق ادا کر رہے ہیں، ورنہ یہ زیادہ عرصہ نہیں رہتی یہ چیزیں، اور پھر وہ آپ ٹیسٹ فیل نہیں کر سکتے۔ آج تو آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں ایک ایک چیز کو، یہ تو جب سجدہ انسان کرتا ہے پھر بیٹھتا ہے پھر دوسرے سجدے میں جاتا ہے اور اپنی عزت کی جگہ اللہ کے سامنے اس کو ذلت میں لے جاتا ہے اس کی بڑائی کے لیے، اس کا تو ٹیسٹ ہی کچھ اور ہے۔ تو اس سے پہلے کہ جب یہ سچویشن آئے اللہ تعالیٰ کو رسپانس کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم نے نماز کا ایک پریکٹیکل بھی ریکارڈ کروایا، ہمارے بھائیوں کو کافی ساری اب ای میلز آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ہم نے کمٹمنٹ یہی کی تھی آپ سے کہ سیٹرڈے والے دن اس کو اپلوڈ کر دیں گے، لیکن اس میں کام ہی اتنا نکلے، آلموسٹ 250-300 احادیث کے ریفرنسز ہم نے لگائے ہیں اس میں نماز کے پریکٹیکل میں۔ اس میں نماز جنازہ کور کی ہے، نماز عیدین کور کی ہے، نماز وطر کور کی ہے، اور عام نماز اس کے پوسچرز کی لادہ حدیثیں لگائی ہیں کہ کیسے ہاتھ باندھنا ہے اور کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے اندر جو پڑھنا ہے اس کی حدیثیں لادہ لگائی ہیں، اور اس دفعہ ہم نے نئے سٹائل میں حدیثیں لگائی ہیں، وہ آپ دیکھیں گے خوش ہو جائیں گے۔ پہلے تو ہمارے صرف نیچے حدیث کا نمبر لکھا ہوا آتا تھا نا،
آپ نے باقاعدہ کتابوں کے فرنٹ پیجز بھی ڈسپلے کرائے ہیں، بخاری کے، مسلم کے، اس کے نیچے نمبر ہے اور اوپر بخاری کا وہ آپ کو سائڈ پہ نظر آئے گا. تو انشاءاللہ روح تازہ ہو جائے گی آپ کی جب وہ کلپ دیکھیں گے. تو آلموسٹ 1 گھنٹہ اور 21 منٹ کی وہ ویڈیو ایڈیٹنگ کے بعد بنی ہے، یعنی 81 منٹس کی. اور وہ 81 منٹس کی ویڈیو 10 گھنٹے کی کئی ویڈیوز پہ بھاری ہے، کیونکہ وہ سب کچھ ہی کور ہو گیا. اب آپ کو ریسرچ پیپر کتابیں بھی نہیں پڑھنی پڑیں گی، ہر ایک کا نمبر لکھا ہے گا. آپ اسلام 360 میں یا PDF کھول کے نمبر ڈالیں، آپ کو یہ پتہ چل جائے گا. اچھا یہ جو اس میں انگلی اٹھانے کا طریقہ لکھا ہے، یہ صحیح مسلم میں 1307 سے لے کے 1311 تک یہ والی حدیثیں موجود ہیں، آپ کھول کے خود پڑھیں ایک ایک چیز. تو الحمدللہ ہماری ہو گئی ہے رینڈرنگ، اس کی رینڈرنگ ہو چکی ہے. انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر ہم اس کو اپلوڈ کر دیں گے. سارے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ عقیدہ توحید کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز نماز ہے. اگر نماز سنت کے مطابق نہ ہوئی، درست نہ ہوئی، تو کیا نکلنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، ابو داؤد میں، مسند امام احمد میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. جس کی نماز صحیح نکل آئی اس کے اگلے سوالات اور منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور جس کی نماز ہی غلط نکلی اگلی منزلیں اس کی مشکل در مشکل ہو جائیں گی. تو نماز اس طریقے پہ پڑھنی ہے جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم فرمایا. یعنی کہ عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کی نماز اور ہے، بابوں کی نماز اور. کتابوں میں جو نماز لکھی ہوئی ہے نا، وہ ہے جو نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دی ہے. تو ایک ایک چیز آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کتابیں، اس لیے تو آپ چینج اتنی دیکھ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں جناب جی انجینئر صاحب جو بتاتے ہیں وہ واقعی اس طرح لکھا ہوا ہوتا ہے، اور باقی جو بتاتے ہیں بغیر ریفرنس کے بتاتے ہیں. اور اگر خدا نہ خاصہ کبھی ریفرنس دے بھی دیں تو شاید کچھ اور ہی نکلتی ہے، وہ نہیں لکھی ہوئی ہوتی. اچھا یہاں پہ میں ایگزامنر عرض کر دوں، میرے مغرب کی اذان کا وقت قریب ہے.